رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب مکہ معظمہ سے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ کی جانب، تو مستدرک حاکم کی روایت میں ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کی جانب دیکھتے ہوئے فرمایا، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں کہ مجھے تجھ سے بہت محبت تھی، اگر تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے کبھی ایسے حالات نہ پیدا کرتے کہ مجھے یہاں سے نکلنا پڑتا تو میں کبھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ یہ مکہ معظمہ سے آپ کی محبت۔ لیکن جب نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یثرب، جسے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی برکت سے مدینہ کہا گیا، جب آپ نے وہاں اپنا قدم رکھا، اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو مدینہ طیبہ کے لیے دعائیں مانگی وہ کوئی ڈھکی چھپی نہیں، بالکل واضح، یہاں تک کہ آپ نے اللہ سے عرض کی، اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام تیرے خلیل، انہوں نے دعا مانگی مکہ کے لیے، وہاں کے پیمانوں میں برکت کے لیے، میں تیرا حبیب، میں مدینہ کے لیے، مدینہ کے پیمانوں کے لیے برکت کی دعا مانگتا ہوں۔ اور اس میں ایک جملہ یہ بھی ہے، اے اللہ، جتنی مکہ معظمہ میں تو برکتیں عطا فرمائے اس سے دگنی مدینہ طیبہ میں برکتیں عطا فرمائے۔ اس حدیث کے تحت ائمہ محدثین نے لکھا کہ اگر اس حدیث کا دیکھا جائے تو پھر اس حدیث کے تحت وہاں اللہ تعالیٰ نے مکہ معظمہ سے دگنا معاملہ فرمایا۔ اسی تحت آج کی حدیث ہے، مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 7754 اور 7755۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین لابتی المدینہ، مختصر سا جملہ، فرمایا مدینہ کے دو سیاہ پتھروں کے جو درمیان والا میدانی حصہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے حرم قرار دیا۔ مدینہ منورہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم قرار دیا، اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں اگر ان دو سیاہ پتھریلے میدانوں کے درمیان ہرنیوں کو پاؤں تو میں انہیں کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ میں ہرن بھی دوڑتے ہوئے یہاں پہ پاؤں تو میں ہرن کو بھی تنگ نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد کا 12 میل کا علاقہ ہے جسے آپ نے محفوظ چراگاہ قرار دیا۔ کتنے میل کا؟ 12 میل کا علاقہ۔ پھر 7755 نمبر جو حدیث ہے اس میں اس سے اور اگلا جملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا، من اراد اہلہا بسوء یعنی المدینہ عذابہ اللہ کما یذوب الملح فی الماء، کہ جو اس شہر والوں، مدینہ منورہ کے رہنے والوں کے ساتھ برائی کرنے کا ارادہ کرے گا وہ ایسے گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا، کہ میری اس شہر والوں کے ساتھ جو برائی کرنے کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ایسے مٹا دے گا، ایسے گھلا دے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے شہر کے لیے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اپنے شہر کی فضیلت میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ لیکن کیا کریں، بس اللہ تعالیٰ، یہ قبولیت کی بات ہے، کسی کو سمجھ میں آتی ہے، کسی کو سمجھ میں نہیں آتی۔ سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میں بڑا حسین جملہ کہا تھا کہ طیبہ نہ صحیح افضل، طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، تم اس کو نہیں مانتے اس کو مان لو۔ ہمارے نزدیک تو دونوں کو شرف فضیلت اسی وجہ سے ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہیں۔ اگر خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو قبلہ بنانے کا معاملہ ہے تو اس میں بھی نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی دعا شامل ہے۔
مدینۃ النبی کا معاملہ ہے، وہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے رہائش اپنی اختیار فرمائی۔ پھر قرآن کریم کا ایک جملہ بہت اہم ہے جو ہمارے علماء اس کی تشریح یوں کرتے ہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اے حبیب میں ان کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں، اس شہر کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں کہ آپ اس شہر میں موجود ہیں۔ اب جہاں جہاں رسول اللہ علیہ السلام موجود ہے اس شہر کی قسم اٹھائی جا رہی ہے، اس جگہ کی قسم اٹھائی جا رہی ہے۔ دعا کریں، ایام حج ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقدس شہر کا جو معاملہ بیان فرمایا ہے، ان لفظوں کی صداقت کا صدقہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں کی حاضری عطا فرمائے اور بارہا عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔